حافظ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ماں کی دعا کی برکت کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ سرزمین اندلس کے رہنے والے تھے۔ ان کے علم اور تقوی کا دور دور تک چرچا تھا۔ یہ علم کا سمندر اور فراست کا پہاڑ تھے۔ فن درایت میں ید قبولہ رکھتے تھے۔ اندلس کے نامور علماء کرام میں ان کا درجہ بڑا ممتاز تھا۔ مذکورہ خاتون نے بقی بن مخلد رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے بیٹے کو اہل روم نے گرفتار کر لیا ہے۔ میرے پاس اسے فدیہ دے کر اہل روم سے چھڑانے کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس گھر کو فروخت کرنے کی بھی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کسی اہل خیر کے بارے میں مجھے بتائیں جو میرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے فدیہ کی ادائیگی کر سکے۔ جب سے میرا بیٹا گرفتار ہوا ہے مجھے نہ رات کو چین ہے نہ دن کو قرار ہے۔ میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی ہے۔ میں ہر وقت اپنے بیٹے کی رہائی کی دعائیں مانگتی ہوں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے خاتون کی آہ گزاری سن کر فرمایا، اس سلسلے میں مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دو، انشاءاللہ تعالی جو بن پڑے گا ضرور کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگنے لگے۔ ادھر والدہ بھی مسلسل دعائیں مانگ رہی ہے، اپنے رب سے آہ گزاری کر رہی ہے، اور پھر والدہ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون دوبارہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ساتھ میں اس کا وہ بیٹا بھی تھا جسے رومیہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ذرا اپنی گرفتاری اور رہائی کی داستان شیخ صاحب کو سناؤ۔ وہ بتانے لگا، واقعہ یہ ہے کہ روم کے ایک شہزادے نے مجھے گرفتار کرایا تھا۔ میں اس کے قید خانے میں بند پڑا تھا۔ قیدیوں پر ایک آدمی مامور تھا جس کی ہر ادا ہمیں تکلیف دینے والی تھی۔ قید خانے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں بری طرح زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ہم اس کی ایذا رسانی سہتے، اس کی زبان درازی برداشت کرتے۔ ایک رات ہم قیدیوں سے انتہائی مشقت کا کام لیا گیا۔ جب ہم کام کر کے قید خانے میں واپس آئے تو اچانک میرے پاؤں کی زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ زنجیر گرنے کا وقت وہی تھا جس میں اس کی والدہ اور شیخ بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ نوجوان نے کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید بیان کیا، زنجیر گرتے ہی وہ آدمی جو قیدیوں کی نگرانی پر مامور تھا میری طرف متوجہ ہوا اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے زنجیر توڑ دی؟ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا، نہیں، میں نے اپنی زنجیر کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ یہ خود ہی میرے پیر سے ٹوٹ کر گر گئی ہے۔ چنانچہ اسی وقت لوہار کو بلایا گیا اور زنجیر کی مرمت کروا کر میرے پاؤں میں پہنا دی گئی۔ میں ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ یکایک زنجیر پھر ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اتنی مضبوط زنجیر کا یکایک ٹوٹ جانا بڑا تعجب خیز معاملہ تھا۔ سپاہیوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ معمولی واقعہ نہ تھا۔ سپاہی نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلوایا، ان کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور پھر بات جیل کے بڑے افسروں تک جا پہنچی۔ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بلا کر سارا ماجرا سنایا۔ بڑا پوپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگا، تیری والدہ کی دعا نے قبولیت حاصل کر لی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے رہائی دے دی ہے تو پھر ہم کیوں کر تجھے پابندِ سلاسل رکھیں؟ چنانچہ رومی سپاہیوں نے مجھے نہایت عزت و اکرام کے ساتھ مسلمانوں کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ ایک دکھی ماں کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہو چکی تھی۔